صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ یہ تلاوت جمعے کے لیے جو وقت مقرر ہوتا ہے اندازاً اس کی نسبت ذرا زیادہ ہے، لیکن مجبوری یہ درپیش ہے کہ اس میں ایک مکمل مضمون ہے جو اول سے آخر تک مربوط چلتا ہے، اور کسی جگہ بھی اس تلاوت کو اس سے پہلے جو میں نے ختم کیا ہے اگر ختم کیا جاتا وہ بات مکمل نہ ہو سکتی. اس لیے جہاں تک باریک تفسیری پہلو ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے نسبتاً اس مضمون سے تعلق رکھنے والی
بنیادی باتوں کو لیتے ہوئے میں ان آیات پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، کہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف کسی پہلو سے بھی جھکو نہیں اور ان سے پناہ لینے کا خیال دل سے نکال دو۔ رکن کہتے ہیں ستون کو جو مضبوطی سے ایک جگہ قائم ہو، اور اس پر سہارا لینے کو رکنا کہتے ہیں۔ سہارا لیا، رکنا یا رکنا، سہارا لیا یا سہارا لیتا ہے۔ فرمایا جو لوگ تم پر ظلم کرنے والے ہیں ان سے کسی قسم کی بھی امید نہیں رکھنی اور کوئی سہارا ان پر نہیں لینا۔ فتمسکم النار، تمہیں بجائے اس کے کہ ان سے کوئی فائدہ پہنچے گا تمہیں آگ کا عذاب پکڑ لے گا۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور تمہارے لیے خدا کے سوا اور کوئی ولی نہیں۔ ثم لا تنصرون، اور اگر اس ولی کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف جھکو گے تو لا تنصرون، کہیں سے کسی طرف سے بھی تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی نقطہ ہے جسے مومن کو سمجھنا چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر کسی مومن کو تکلیف دی جاتی ہے تو غیر اللہ سے مدد کی ہر امید اٹھ جایا کرتی، اور ما لکم من دون اللہ من اولیاء میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تم تو ایسی حالت میں آ چکے ہو کہ باقی ساری کشتیاں تمہاری جل گئیں، ساری راہیں تم نے اپنے اوپر بند کر دی ہیں، کیونکہ دنیا والے تو کسی نہ کسی قدر مشترک کی بنا پر مدد کیا کرتے ہیں۔ دنیا والے تو سودوں کے نتیجے میں مدد کیا کرتے ہیں، کچھ اپنے اصول چھوڑنے پڑتے ہیں، کچھ ان کے اپنانے پڑتے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جو کلیتاً اللہ کی ہو چکی ہو اور اصول میں ایک ذرہ برابر بھی نرمی کے لیے تیار نہ ہو، جس کو خریدا نہ جا سکتا ہو، جس کو اپنے مقاصد کے لیے ان کے اصولوں کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ گویا ان کے لیے مدد کے سارے راستے ویسے ہی بند ہو چکے ہیں۔ اور چونکہ یہ محض اللہ کی خاطر ہے اس لیے تمہارے لیے خدا کے سوا اور کوئی ولی نہیں۔ اور اگر ایک دفعہ خدا کو ولی بنا کر اور دنیا کو اللہ کی وجہ سے دشمن بنا کر تم دنیا کی طرف جھکنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں آگ ملے گی۔ آگ سے مراد یہاں جہنم کے سوا دنیا میں ناکامی اور حسرت کی آگ ہے۔ جتنی کوشش کرو گے تمہیں ہر طرف سے مایوسی اور حسرت کی آگ پہنچے گی اور تمہیں تسکین کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ سکے گی۔ اس لیے فرماتا ہے ما لکم من دون اللہ من اولیاء، یاد رکھو اللہ کے سوا تمہارا ولی کوئی نہیں رہا۔ ثم لا تنصرون، خدا کے سوا کسی کی طرف سے تم مدد نہیں کیے جاؤ۔ یہاں مرتدین کا بھی ذکر آ گیا۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا میں اس خیال سے کہ ہم ان کے عذاب سے بچ جائیں، خدا کے دشمنوں کی طرف جھک جانے کا معنی یہ بھی ہے کہ ارتداد اختیار کر لو، ان کے ساتھ جا ملو۔ فرمایا اس صورت میں بھی امر واقعہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی حقیقی مددگار نہیں بن سکتا خدا کے سوا، اور اللہ سے جب وہ آگ دینے کا کسی کو فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی قوم بچا نہیں سکتی۔ لا تنصرون سے مراد یہاں یہ ہو۔ یہ تو ہے منفی حصہ، کیا نہیں کرنا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوئی عمل کی تعلیم بھی تو ہونی چاہیے۔ فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، عبادت کرو،
नमाजों को कायम करो, दिन के दोनों तरफ भी और रात के एक हिस्से में भी और रात के आखिरी हिस्से यानी एक किनारे पर भी। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, याद रखो हसनात बुराइयों को दूर कर दिया करती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, इस बात में एक बहुत बड़ी नसीहत है, नसीहत पाने वालों के और नसीहत करने वालों के। अब बात तो ये बज़ाहिर बड़ी अजीब लगती है और दुश्मन हमेशा इस बात से ताज्जुब भी किया करता है कि जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लाया अमल क्या है, तुम मुकाबले पर क्या तजवीज कर रहे हो, तो तुम लोग आगे से कह देते हो कि हम तो दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। और सुनने वाला बड़े ताज्जुब से देखता है कि बड़ी बेवकूफ कौम है, बड़े जाहिल लोग हैं। दुनिया हर किस्म की तदबीरें कर रही है, हर किस्म के दुख पहुंचाने के सामान कर रही है और हर किस्म के हथियारों से लैस है। और ये अजीब जाहिलों की कौम है, जब हम इनसे कहते हैं कि कुछ हाथ हिलाओ, कुछ जवाबन कार्रवाई करो, जवाब ये देते हैं कि जी हम तो इबादत कर रहे हैं। और यही हालत कुरान करीम भी पेश कर रहा है। फरमाता है इसका हल ये है, इन सारी मसाइब का, इन सारी मुसीबतों का, अक़ीमिस सलाता तरफ़ियन नहार है, अपने दिन को भी इबादतों से घेर लो। तरफ़ियन नहार का मतलब है घेर लो, सारे दिन पर तुम्हारी इबादतें फैल जाए। वज़ुल्फ़ुम मिनल लैल, और रात का एक हिस्सा भी इबादत से जिंदा करो। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, और ये कानून याद रखो कि हमेशा हुस्न बदियों को खा जाएगा। यहां जो ये फरमाया कि ज़िक्रा लिज़ाकिरीन, इसमें कौन सी नसीहत है? ये तो सबको पता है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, और यही कानून है, यही हमेशा से इंसान देखता चला आया है। इसमें खास नसीहत कौन सी? इस नसीहत की कुंजी है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात। तो तुम ये ना समझो कि ये इत्तेफाकी बातें हैं, अंधेरा कभी दिन को खा जाता है और कभी दिन अंधेरे को खाए। फरमाया गौर करो, अंधेरे की तो कोई हकीकत नहीं, ये हमेशा रोशनी होती है जो रात तारीकी को खाया करती है, और रोशनी के ना होने का नाम अंधेरा है। इसलिए ये ना समझो कि ये इत्तेफाकी हादसात हैं, इसी तरह चलता चला आ रहा है, कभी इसकी बारी और कभी उसकी बारी, इन मानों में नहीं है। बल्कि अमरे वाकया यह है कि जब नेकियां उठ जाती हैं तो उनके ना होने का नाम तारीकी है, और जब नेकियां वापस आ जाती हैं तो तारीकी के लिए भागना मुकद्दर है। इसके सिवा तारीकी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती है रोशनी का। तो फरमाया अपने दिनों, अपने वजूद को रोशनी से भर लो, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले पर तारीकी है, और रोशनी इबादत इलाही से नसीब होती है। फरमाया अपने दिन भी रोशन तर करो और अपनी रातें भी रोशन करो, और फिर देखो कि तुम्हारे मुकाबले की सारी तारीकियां जाहिर हो जाएंगी। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, लेकिन इसके लिए सब्र की जरूरत होती है। ये ठीक है रातें टलती हैं, लेकिन फरमाता है कि रातों बाद दफा रातें बड़ी बोझिल भी हो जाया करती, और रोशनी आती तो है और अंधेरे को नूर में बदल देती है, लेकिन जो लोग दुखों से गुजर रहे होते हैं उनके लिए लम्हा लम्हा एक उम्र गुजर लगता है गुजर गई। इसलिए सब्र की तालीम साथ दी, क्योंकि कुरान करीम तो स्लोगनिज्म पैदा नहीं करता, महज ये दावा करके कि तुम जीतोगे, तुम जीत गए, तुम रोशनी हो, दुश्मन अंधेरा है, ये बातें करके कुरान करीम तसल्लियां देकर छोड़ता नहीं है, बल्कि जिस लाहे अमल के ऊपर दाखिल करता है इंसान को, उस लाहे अमल के खतरात से भी आगाह फरमाता है। कहने को तो आसान बात है कि जो सुबह हुई और रात टल गई, लेकिन जिन्होंने दुखों की रात काटी हो उनको इल्म होता है कि कितनी मुसीबतों के बाद
کتنے انتظار کے بعد وہ صبح طلوع ہوئی تھی جس کے لیے وہ آنکھیں لگائے بیٹھے تھے. فرمایا وصبر، صبر ضرور تمہیں کرنا پڑے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لیکن یہ یقین رکھو کہ حسن پیدا کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا. محسن سے مراد نیک اعمال کرنے والا بھی ہے. محسن سے مراد تمام سوسائٹی میں، تمام معاشرے میں حسن بکھیرنے والا بھی ہے. اور محسن سے مراد عبادت کو اتنے خوبصورت رنگ میں ادا کرنے والا بھی ہے کہ اللہ کی نگاہیں اس پر پڑ رہی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن کی ایک یہ بھی تعریف فرمائی، اس طرح عبادت کرو. احسان کیا ہے؟ اس طرح عبادت کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور پھر خدا تمہیں دیکھ رہا. ایسی خوبصورت ہو جائے تمہاری عبادت کہ اللہ کی پیار کی نگاہیں پڑنے لگیں. فرمایا ایسی صورت میں تمہیں کیسا نقصان پہنچ سکتا؟ تم تو خدا کی آنکھوں کے سامنے رہو، دن کو بھی خدا کی نگاہوں کے سامنے رہو گے اور راتوں کو بھی خدا کی نگاہوں کے سامنے رہو. اس لیے وہم و گمان بھی دل میں نہ لانا کہ تم ناکام ہو. یہ تو مومنوں سے خطاب ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اپنے مقدر بگاڑ لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں. فرماتا ہے لولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. کاش ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے، جو بستیاں آئیں، ان میں صاحب عقل لوگ ہوتے، عقل و دانش سے کام لیتے، وہ دنیا کے اوپر نظر ڈال کر اس کے تجارت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے اور فساد سے روکنے والے بن جاتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے اور ان کو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ نجات عطا کر دی جن کو ہم نے نجات بخشنی تھی، یعنی مومن. یہاں فساد سے روکنے والوں سے مراد ظالموں کی قوم میں سے صاحب عقل لوگ مراد ہیں. ممن الا قلیلا ممن انجینا منہم میں اس طرف اشارہ ہے کہ جن کو ہم نے نجات بخشی یعنی مومنین، ان میں تھوڑے سے وہ بھی شامل تھے. ایسا تو ہوتا رہا، لیکن قوم کی اکثریت نے فساد سے روکنے کا کام نہیں کیا. اس میں ایک بہت بڑی گہری حکمت کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جب ظلم شروع ہو جائے کسی قوم کی طرف سے تو خدا تعالیٰ کیونکہ متنبع کر چکا ہے کہ ان کی ہلاکت کے دن پھر آیا کرتے ہیں، اس وقت یہ عذر پھر خدا کے سامنے پیش نہیں ہوا کرتا کہ اے خدا ہم تو ظلم کرنے والے نہیں تھے، ہم تو پسند نہیں کرتے تھے. اس بات فرمایا تمہاری ذمہ داری ادا نہیں ہوئی. تم ان لوگوں میں سے کیوں نہیں ہوئے جنہوں نے فساد کو روکا؟ جب تم ظلم اور فساد کو دیکھتے ہو، اگر تم اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو تمہاری ذمہ داری ادا نہیں. اس لیے جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو ایسے لوگ بھی ساتھ مارے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے پھر کہ جی ہم تو شریف لوگ تھے، ہم نے تو حصہ ہی نہیں لیا. اور جب پکڑ کے وقت آتے ہیں تو ہر سطح پر یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ باہر کھڑے داد دے رہے ہوتے ہیں. جب سزا ملنے لگتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کری، اس نے مارا تھا، میں نے تو نہیں مارا. اور بعض فرقے بھی پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں فرقے والے تھے، ہم کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قانونی وہ رکھ دیا بچنے کا جس میں منہ کی باتیں کام نہیں آ سکتی، جس میں اتنا کردار ہے، اتنی مردانگی ہے، اتنی شرافت ہے کہ وہ بدی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو منہ سے کم اس کے خلاف اعلان کرنا شروع کر دے اور کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. تو ینہونا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو طاقت بھی ہے ضروری. فرماتا ہے اگر وہ منہ سے ہی کہنا شروع کر دیں
کہ ہے ظلم اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ بخش دیا کرتا ہے اور نجات دیتا ہے جن کو نجات دینے کا اس سے پہلے سے فیصلہ کیا ہو. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، یہ تو شرفاء کا حال ہے قوم کا، خاموش رہے اور روکا نہیں. اور جو ظالم ہیں وہ جو خدا نے ان کو نعمتیں آسائشیں دی ہوئی تھیں ان میں وہ ڈوبتے چلے گئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور وہ مجرم تھے اس حالت میں، انہوں نے ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا. مجرم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا نہیں کی. جب خدا کی نعمتوں کو کوئی بگاڑتا ہے اور جرم کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کی راہ سے ہلاک نہیں کیا کرتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہاں مصلحون کی تعریف فرمائی ایک اور، جو عام دنیا والے اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ان سے مختلف ہے. یہ پہلی آیت کی روشنی میں تعریف کی گئی. فساد کو روکنے والے، ظلم اور شقاوت قلبی کو ختم کرنے والے، یہ مصلحین ہوا کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے پہلے بھی اسی مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زبردستی روک رہے ہیں فتنہ پردازی سے، ہم تو زبردستی لوگوں کے ایمان ٹھیک کر رہے ہیں، مار مار کے ان کے کلمے درست کرا رہے ہیں، مار مار کے ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہو کہ ہم فساد. فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. بے وقوفو سنو، تم ہی فسادی ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم فساد. یہاں اس کی مزید تشریح فرما دی کہ جب دنیا میں دکھ دیے جاتے ہیں، ناجائز ظلم کیے جاتے ہیں خدا کے نام پر، ہر قسم کے ستم ڈھائے جاتے ہیں، اس وقت جو منہ سے بھی نہیں روکتا وہ فسادی ہے. اور مصلحین وہی لوگ ہیں جو ظلم کی حالت میں جب بستیوں کو ظلم ہو رہے ہوں اس وقت وہ پھر اصلاح کی کوشش کیا کرتے ہیں. بڑا کھول دیا ہے مضمون تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. فرماتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ایک امت بنانے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں، ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے فتنوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو فرمایا یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. تم کون ہوتے ہو امت واحدہ بنانے والے؟ اگر اللہ چاہتا تو سارے بنی نوع انسان کو ایک امت بنا دیتا. کیا تمہارے ڈنڈے کا انتظار کر رہا ہے خدا تعالیٰ کہ تم ڈنڈے ہاتھ میں پکڑو تو اس خدا کی امت واحدہ بن جائے دنیا میں؟ فرماتا ہے لا یزالون مختلفون. ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جتنا مرضی زور لگا لیں ان کے اختلاف دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک خدا فیصلہ نہ کرے کہ ایک امت واحدہ بن جائے اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنے اختلاف دور کر لے. دوسروں کو مارو گے کہ ہمارے اندر ملو اور امت واحدہ بنو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارے اندر کتنے پھوٹ رہے ہوں گے، خود ایک دوسرے کے گھروں کو آگے لگا رہے ہوں گے، خود ایک دوسرے کی مسجدیں جلا رہے ہوں گے. لا یزالون مختلفون. تمہارا تو مقدر یہ ہے، تم خدا سے دور جا پڑے، تم مصلحین نہیں رہے، تم فساد کی باتیں کرتے ہو، فساد تمہارے جزا ہے، اور خدا یہ اعلان کر رہا ہے لا یزالون مختلفون. تمہارے اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تم نے جھوٹ بول کر خدا کے نام پر اختلاف دور کرنے کا بہانہ کر کے ظلم کی راہ اختیار کی ہے، تمہاری سزا یہ مقدر کی گئی ہے لا یزالون. کیسا عظیم کلام ہے، کسی باریک پہلو کو چھوڑتا نہیں، اور جو پیشگوئی کرتا ہے بین ہی پوری ہوتی چلی جاتی ہے، کسی کا بس ہی نہیں کہ اس پیشگوئی کو ٹال سکے. الا من رحم ربک. فرماتا ہے ہاں
وہ لوگ جن پر خدا رحم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ایک ہوا کرتے ہیں. جن کو تیرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لے، وہ ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کے اندر پھر تو کوئی اختلاف نہیں دیتے. جن پر خدا نے رحم کیا ہو وہ غیر کے مقابل پر شدید ہو جایا کرتے ہیں. رحماء بینہم، رحم ربو کی تفسیر دوسری جگہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کیا کرتا ہے. فرماتا ہے وہ خود رحیم ہو جاتے ہیں. رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی غیروں کے مقابل پر سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہتا. رحماء بینہم ایک دوسرے سے نہ صرف یہ کہ مل جاتے ہیں بلکہ بے انتہا رحم کرنے والے ہو جاتے ہیں. دور ممالک میں کہیں کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو نہ ان کا قومی رشتہ، نہ ان کو کوئی اور نصیب، دور بیٹھ کے ایسے لوگوں کے لیے رونے لگتے ہیں جن کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. چنانچہ مجھے یاد ہے جب 74 کے بعد امریکہ کے نیشنل پریزیڈنٹ مظفر احمد ظفر ان کا نام ہے، وہ امریکن نیشنل ہیں، وہ جب 2 سال کے بعد 73 کے بعد قادیان ربا تشریف لائے اور جلسے کے بعد ان سے کہا گیا کہ جلسے کی آخری رات کہ چند منٹ کے لیے آپ خطاب کریں، احباب سے بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. تو ان کے تاثرات کیا تھے؟ وہ آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، سارا بدن ان کا سبکیوں سے کانپ رہا تھا اور بات منہ سے نکلتی نہیں تھی. بڑی مشکل سے ٹکڑوں میں انہوں نے یہ کہا میرے تاثرات کیا ہیں. 74 میں جو ہمارا حال ہوا تھا تم لوگوں کی خاطر تمہیں کیا پتا ہے، کیسے سخت دن ہم نے کاٹے ہیں تمہارے لیے دکھوں میں، اور آج خدا کے شکر سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کہ آپ سب کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت سے آپ کو نجات بخشی. تو یہ ہے الا من رحم ربک. ہاں ایک وہ ہوا کرتے ہیں جن پر خدا آسمان سے رحم فرماتا ہے، جن کے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے پر بے حد رحیم و کریم ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گھروں کو آگے نہیں جلایا کرتے، ایک دوسرے کی مسجدیں نہیں جلایا کرتے، ایک دوسرے کی عورتوں کی بے حرمتی نہیں کیا کرتے، سروں کی چادریں نہیں اتارتے، وہ تو سروں پر چادریں ڈالنے والے لوگ. یہ امت واحدہ ہے جو خدا کے فضل سے بنا کرتی ہے. تم کس امت واحدہ کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ جو نفرتوں کا شکار ہے آپس میں، جس کی ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہے. فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، فرمایا یہ ہے تخلیق کا مقصد، ایسی قوم پیدا ہونا جن کے اندر بے انتہا پیار ہو، آپس میں بے حد محبتیں ہوں، اثار ہوں، قربانیاں ہوں، خدا کے نام پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے فدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. فرماتا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، دیکھو میری تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا. جب یہ لوگ دنیا میں آئے تب میں کہتا ہوں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس لیے خدا نے پیدا کیا تھا اس کائنات کو کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن افسوس کہ اکثریت ویسی نہیں ہے. تمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. حسرت کا مقام یہ ہے کہ اس مقصود کو بھلا کر، باوجود اس کے کہ پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ ایسے رحیم بندے خدا کے پیدا ہوں، پھر بھی اکثریت ایسی ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے، اور ان میں بڑے لوگ بھی ہیں اور ان میں چھوٹے لوگ بھی. کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم تجھے انبیاء کی باتیں سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ غموں اور دکھوں کے وقت میں تمہارے دل کو ڈھارس ملے، تمہیں سہارا ملے. یہ وہ راتوں کے قصے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پیار اور محبت میں کیا کرتے ہیں.
جیسا دکھوں کی راتوں میں مائیں تسلی دیتی ہیں بچوں کو، کوئی بات نہیں، ابھی یہ دن آنے والا ہے، صبح ہو جائے گی، فکر نہ کرو، تسلی رکھو۔ اس طرح ہی ہمارا رب حضرت عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دیتا تھا، اور یہ انداز ہے تسلی۔ ساتھ ساتھ پرانے لوگوں کی باتیں، کس طرح قومیں مخالفتوں میں ہلاک ہوئی، کس طرح دکھوں سے لوگ گزرے، اور خدا کے رحم کی علامت کیا ہے، کس طرح مخالفین آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے ہیں، کس طرح مومنین کا حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے دکھ کے لیے اپنی جان پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں۔ فرمایا اور آخر کو یہی کیتا کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا انداز تسلی، دیکھو کس طرح ہم تجھے پیار کی باتیں سکھا کر تمہارے لیے ڈھارس دیتے ہیں، تمہیں سہارا دیتے ہیں کہ تسلی کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، پیار کی باتیں سنتے ہوئے، یقین کی حالت میں ان دکھوں کے وقت سے گزر جاؤ۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا تیرے مضبوط ہونے کے ساتھ مومن مضبوط ہوتے ہیں۔ تیرا ایک دل تقویت نہیں پاتا، بلکہ تیرا وہ دل ہے جس میں سارے مومنین کے دل دھڑک رہے ہیں۔ جب ہم تیرے دل کو ڈھارس دیتے ہیں تو مومنوں کے دل ڈھارس پا جاتے ہیں۔ الحق و موعظۃ، ہم نے حق اور موعظہ اس کتاب میں بھیجی ہے، وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو مومنوں کے لیے اس میں ایک بہت عظیم الشان کلام ہے، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کے دلوں کو تکلیف مل جاتی ہے۔ یہ درمیانی خطاب مومنوں سے ہے، پھر ظلم والوں کا بیان کرنے کے بعد پھر مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ واپس آیا، اور اب مومنوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تو تم سے باتیں کی ہیں، ہم تو تمہیں ایسی تقریریں بتا چکے ہیں جو بدلہ نہیں کرتے، ہٹا لیں۔ اب تم ہماری طرف سے اس مقام پر فائز ہو کہ کھل کر یقین کے ساتھ دشمن کو مخاطب کر کے یہ باتیں کرو۔ قُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو کھڑا ہو جا، اور ہم نے جو تجھے ڈھارس دی ہے، ہم نے جو تجھے یقین دلایا ہے، اس بیٹے پر یہ جانتے ہوئے کہ تیری پشت پر تیرا خدا کھڑا ہے اور کائنات کا خدا کھڑا ہے، تو اعلان کر دے، ان سے کہہ دے اعملوا علی مکانتکم، اب جو چاہتے ہو تم کرو، انا عاملون، ہم بھی وہ کریں گے جس کا خدا نے ہمیں دیا، وانتظروا انا منتظرون۔ اور اب وہ بات آ گئی ہے کہ زبان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں۔ تم سے تمہارے شیاطین کچھ باتیں کرتے ہیں، تمہیں جھوٹے وعدے دیتے ہیں، تمہیں فساد پر ابھارتے ہیں، تم اس کے مطابق عمل کرو۔ ہم سے ہمارا خدا کچھ باتیں کرتا ہے، کچھ طریق ہمیں بتاتا ہے، وہ ہم نے اس سے سیکھ لی، اب ہم ان پر عمل کریں گے اور دونوں انتظار کریں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہیں، وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ انتظار کے جواب میں کیا ہوگا یہ وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم بھی بندے ہو، تمہارے مقابل بھی بندے ہیں، لیکن ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے۔ تمہیں بتانے والا تمہارا رب موجود ہے، کیونکہ وہ غیب کو جانتا ہے، اور اسی کی طرف ہر امر لوٹتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام حکومت، تمام قوت، ہر فیصلہ خدا کی مرضی سے ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا جس کے ہاتھ میں غیب ہے اسی کے ہاتھ میں قوت بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں طاقت کے سب سے چشمے ہیں۔ اس لیے تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ ان کا غیب تو ظلم اور تباہی سے بھر سکتا ہے، تمہارا غیب تو بہرحال روشن رہے۔ تمہارے لیے جو ظلم آنا تھا ان کی طرف سے آ چکا، اب تو دن کا تم انتظار کرو،
اور خدا ان کے دنوں کو راتوں میں بدلنے والا ہے، یہ یقین رکھو۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پھر وہی خلاصہ نکالا۔ دیکھیے کس طرح یہ سارا مضمون سمٹ کر پھر آخر عبادت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا خلاصہ کلام یہ ہے، بات لمبی کیا کی جائے، مختصر یہی ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ ایک کام کی بات یہ ہے کہ عبادت کر اور اللہ پہ توکل کر۔ عبادت کرنے والے دنیا میں کبھی ہرا نہیں کرتے ہیں، اور عبادت کرنے والوں کو خدا کبھی چھوڑا نہیں کرتا۔ توکل کا یہ مطلب، یقین رکھو کہ کبھی خدا نے کائنات میں اپنے عبادت کرنے والوں کو ضائع نہیں فرمایا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ ان سے غافل، تم باتوں سے غافل نہیں ہے۔ تم لوگ سمجھتے ہو کتنی دیر ہو گئی روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، اب کب جواب آئیں گے ہماری سجدہ گاہوں کے آنسوؤں کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توکل رکھو، حوصلے نہ ہارو۔ کیوں یقین نہیں کرتے، کیوں نہیں جانتے کہ جب تم سو رہے ہوتے اس وقت بھی تمہارا خدا تمہارے لیے جاگ رہا ہو؟ وہ تو کسی حالت سے بھی غافل نہیں۔ اس لیے تم تو خدا کی آنکھوں کے سامنے بسنے والی قوم ہو، تمہیں کس بات کا خوف؟ جو خدا کے رحم سے اوجھل رہ کر، خدا کی نظر سے اوجھل رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوف ہو سکتا ہے غیب میں، لیکن تمہارا غیب یقینی ہے۔ لازماً تمہارے حق میں پردہ غیب سے ایسی ایسی نعمتیں نازل ہوں گی، ایسی نصرتوں کے سامان ہوں گے جن کا تصور بھی تم نہیں کرتے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ چند دن ہوئے غربت سے اطلاع آئی تھی کہ حضرت سیدہ نواب محمد الحفیظ بیگم صاحبہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک اولاد میں سے، مبشر اولاد میں سے یہ آخری بیٹی ہیں جو زندہ ہیں، کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور اجازت لی تھی دوسرے کی جو بہت مستم کیا جائے، چنانچہ کہا کہ کوئی جانا نہیں۔ اور چند دن ہوئے لاہور سے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں اور کافی تشویش کی صورت ہے۔ بظاہر تو اس وقت فوری خطرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس سے ڈاکٹر بہت متفکر ہیں اور اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ رباب جماعت خاص طور پر بڑے الحاظ سے یاد رکھیں دعا میں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے ہمارے اندر آپ کی اولاد میں سے جو مبشر اولاد ہے اس میں نشانیاں باقی رہیں، اور رہیں بھی تو امن کی حالت میں، خیر و خوبی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ نہیں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں تک بھی تقدیر ٹل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ٹال دے، اور حضرت سیدہ مصطفیٰ کو صحت و عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔
عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ اکبر